نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جی تو جی ابو لہب نے لونڈی آزاد کی، اس نے بھی خوشی میں. جہاں تک یہ تو عام طور بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو میں یہی بات کہوں گا کہ کم از کم کچھ سنجیدہ علمی مزاج رکھنے والا حقیقی محب رسول کو ہوگا نا، تو کم از کم اس کو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ ابو لہب کے بات کو بطور دلیل پیش کرے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے معیار ایمان اصحاب محمد بنایا، نہ کہ دشمنان محمد بنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، جس کے اوپر بد دعا پہ پوری صورت ہے قرآن ایسا ہی ہے. وہ بد دعا ہاتھوں کو دی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ الگ بات ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن بھی منائے تو اس کو فائدہ ہو جائے، تو اپنا منائے تو بلولا فائدہ ہو جائے. افسر میں آپ کی بات کو بالکل قبول کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کا معیار ہے عمل شیطان بھی کرے نا تو اگر اس کی تائید شریعت کرے تو دین بنتا ہے، وگرنہ دین نہیں بنتا. دیکھو ایت الکرسی، شیطان چور کر رہا ہے چوری کرنے سے، ابو رازن پکڑتے رہے. وہ کہنے لگا تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، تیرا مال کو چوری نہیں کرے گا. وظیفہ کس نے بتایا تھا؟ ابلیس، شیطان نے. وہ شیطان تھا جو آتا تھا. اب وظیفہ تو وہ بتا گیا، لیکن وہ وظیفہ مسنون کا بنا جب اس کی تائید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. جہاں تک یہ بات ہے نا واقعہ ابو لہب کا، یہ صحیح بخاری کے اندر عروہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں اور امی جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجے، یہ ان کے حوالے سے یہ بات منقول. اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کتاب النکاح میں لے کے آئے. اس وہاں پر مسئلہ اصل جو بیان کرنا ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ رضاعت کا بیان ہے. عنوان وہاں پر امہاتکم اللاتی ارضعنکم. اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لے کر کے آئے ہیں. ہوا یہ تھا کہ نبی ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچی کہ نبی علیہ السلام کو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں. جب یہ خبر پہنچی تو ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آقا علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ شادی کا تو میں اپنی بہن جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ جائے اور وہ بھی یہ برکات حاصل کر لے، اس خیر میں شریک ہو جائے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو وہ تو میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں شریعت میں جائز نہیں ہے. تو فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بنت ابی سلمہ جو آپ کی ربیبہ ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ماں ام سلمہ کی بیٹی ہے جو آپ کی پرورش میں ہے، آپ اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی کیسی بات کہہ رہے ہو بھائی، وہ میری ربیبہ ہونے کے ناطے بھی حرام ہے. ربیبہ نہ بھی ہوتی تو وہ ابو سلمہ کی بیٹی ہے، اور مجھے اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ثواباً دودھ پلایا ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کے تحت امام بخاری یہ بات لے کے آئے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رشتہ رضاعت کے اندر جو ہے وہ بھائی ہیں، اس لیے وہ حرام ہے. آگے انہوں نے پھر عروہ رحمہ اللہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کیونکہ خاندان میں کسی کو خواب آیا تو پوچھا ہاں بھی بتاؤ کیا حالات ہیں، تو کہنے لگے بس بشر حیبہ، بدترین حالت میں دیکھا. تو کہنے لگے سکی تو بحاظ ہی بے طاقتی صویبہ کو زاد کر پلایا جاتا ہوں. اب صحیح بخاری میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی. صحیح بخاری میں یہ بات نہیں ہے. صرف آزاد کرنے کا بے اطاقتی ثویبہ، میرا ثویبہ کو آزاد کرنا جو ہے نا اس وجہ سے مجھے یہ پلایا جاتا ہے. یعنی وہاں حضور کی پیدائش ہاں کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا کوئی ذکر وہاں پر نہیں ہے.